आज आपके साथ शेयर करेंगे कि आप हज के लिए आ रहे हैं, आप उम्रा के लिए आ रहे हैं, आप किसी काम के लिए आ रहे हैं, यहाँ पे विजिट के लिए आ रहे हैं, तो आप जो एजेंटों से वीज़े लेते हैं तो उसको कैसे चेक कर सकते हैं कि ये लीगल है, अनलीगल है, यानी कि ये जाली तो नहीं है, या पता किस तरह कर सकते हैं, वो ऐप के बारे में बताएंगे। और आपको बताएंगे कि जो आज का हाजी उम्रा के लिए रमज़ान में आएंगे या हज के लिए आएंगे तो उनके लिए क्या ज़रूरी है। आप यहाँ पे आते हैं तो आपको नेट के लिए एक सिम चाहिए, तो वो आपको बताएंगे कि कौन सा नेटवर्क आपको सस्ता पड़ेगा, जो अच्छा चलता है। जो खादमीन के वीज़े मिलते हैं उनके लिए आपने मालूमात लेनी हो, या जो एजेंसियाँ हैं जो कि बड़े बड़े शहर हैं, तो आप उन पे कैसे रब्ता कर सकते हैं, किस तरह वहाँ पे जा सकते हैं, और वहाँ पे आप कैसे मालूमात ले सकते हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर, वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को आगे भी लाजम शेयर करना, और साथ साथ एक प्यारा सा कमेंट करना कि मुझे पता चले कि आप कहाँ से देख रहे हैं और आपको मेरी राय कैसी लगी, तो लाजम मेरे साथ शेयर करना। मेरी तकरीबन 3 वैक्सीन बाकी थी जो कि इस साल में लगनी थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज कंप्लीट हो गई है। क्योंकि वो वैक्सीन लगी होगी तो आप हरम में काम कर सकते हैं, नहीं तो आपको हरम के अंदर रमज़ान में हज पे दाखिला मना हो जाएगा भी है। और इसी तरह अगर हाजियों का भी इस साल का अगर वैक्सीन कंप्लीट नहीं होगा तो उनको एयरपोर्ट पे आप अपने किसी भी शहर में, यानी कि आप किसी बड़े शहर में रहते हैं जैसा कि लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है, बिटा है, मुल्तान है, पेशावर है, तो वहाँ पे एजेंसी होती हैं। आप वहाँ से पता कर सकते हैं कि जो खादमीन के वीज़े हैं वो वो यानी कि वो किस किस कंपनी के हैं और क्या अखराजात हैं और क्या इसका सिस्टम है, वो आप इजीली वहां से पूछ सकते हैं। एजेंसियों से आपको 101% सही बताया जाएगा। एजेंट जो है वो आजकल सामने आपको ग्रीन लाइट नजर आ रही है, बिल्कुल हजर अस्वद के सामने, और इस जानिब खाना काबा शरीफ है। इंशाल्लाह ये खूबसूरत मनाजर मस्जिद अब्दुल्ला के टॉप रूफ के हैं, और गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। देखिए खाना काबा शरीफ का जो ग्राउंड फ्लोर है फुल भरा हुआ है हाजियों से। 2 बज रहे हैं और ये जो आजिसबान ग्रीन लाइट के बिल्कुल साथ ही बाहर निकल रहे हैं, ये जा रहे हैं जिस तरफ सफा पहाड़ी है, सफा पहाड़ी की जानिब सामने ग्रीन लाइट चल रही है। बिस्मिल्लाह की तरफ से अगर आप वापस आ रहे हैं हरम शरीफ की जानिब तो राइट साइड से इस तरफ से रास्ता, वो रास्ता है जो इब्राहिम खलील रोड की तरफ से हरम शरीफ की तरफ इंटर होता है। और जो सामने मेन गेट है 79 नंबर गेट, किंग फहद गेट, बिल्कुल वो सामने आता है। ये 6 नंबर हमाम है, इस जानिब ये 6 लिखा हुआ है। तो यहाँ देखें वही छोटे छोटे बॉक्स सिम में फरोख्त हो रही हैं। और यहाँ पे अजान असर से पहले ही तकरीबन 1 घंटा आधा घंटा काफी 7 नंबर हमाम है, वही 6 नंबर हमाम के पीछे जो कुबरी है उसके नीचे यहाँ पे आप पैसा चेंज करा सकते हैं। यहाँ पे लिखा सराफ मनी एक्सचेंज भी लिखा हुआ है अरबी में, यानी कि लिखा हुआ है असराफ, और इंग्लिश में मनी एक्सचेंज। दुनिया के किसी भी मुल्क से आप आए तो वहाँ आज आपके सिर्फ शेयर करेंगे, क्योंकि काफी हाजी जो हैं वो मतलब कि जो सरमायादार हैं जो ख्वाहिश रखते हैं कि हम हज उम्रे पे जा रहे हैं लेकिन वहां से गोल्ड लेके आएंगे। सऊदीया का जो गोल्ड है वो काफी मशहूर है, तो थोड़ा खालस होता है, तो उनके साथ ये शेयर करेंगे कि यहाँ पे 1 ग्राम की आजकल क्या कीमत है, 1 ग्राम कितने का है, और वो कौन से यानी कैरेट में मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। प्यारे महबूब पे, प्यारे महबूब की आल औलाद पे लाखों करोड़ों दो सलाम। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इमरान, आप देख रहे हैं अमान उकाड़ा चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में अपनी फज़ में रखे। हरम शरीफ की नई वीडियो के साथ आप चीज़ों में हाजिर हूँ। नए आने वाले इमरान चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे भी शेयर करें कि आपके तवस्सुल से दूसरे लोग भी हरम शरीफ की इज़्ज़त कर सकें। तो अभी आए हरम शरीफ। ये लेबर जो हरम के अंदर काम करती है वो अब ड्यूटी पे जा रही है हरम शरीफ की जानी। ये जो पार्किंग है ये लेबर के लिए है, ये थोड़ी सी दूर पड़ती है। और ये रास्ते बनाए हुए 6 रास्ते हैं, 3 रास्तों से लेबर अंदर इंटर होती है और 3 रास्तों से बाहर जाती है। इसी तरह के छोटे छोटे रास्ते बनाए हुए हैं। और ये जो गाड़ियां ये हाजियों की है, जिन पे हाजी आए हैं हरम शरीफ नमाज फजर के लिए। इस टाइम काफी ज्यादा रश होता है। सुबह सुबह माशाल्लाह
پارکنگ میں کافی زیادہ رونق ہوتی ہے کیونکہ نماز فجر کے لیے حاجی سامان کافی تعداد میں آئے ہوتے ہیں. صبح صبح ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, موسم بھی کافی بہترین ہے, لیکن آگے آگے اب دھوپ نکلے گی, موسم چینج ہو رہا ہے. کل بھی گرمی تھی, وہ آج موسم صاف ہے. کل تو بادل تھے صبح صبح ہلکے ہلکے. گرمی جو ہے اس کی شدت میں اب اضافہ ہوگا. اور یہاں پہ جو لیبر حرم کے اندر کام کرتی ہے وہ ناشتہ کر رہی ہے, جو ڈے والی شفٹ ہے. ایسا دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے, یہ ہے پردیسی وہ جو چس لیتے ہیں یہاں پہ آگے, جن کا صبح کا جو ناشتہ ہے وہ بھی اسی طرح رستوں میں بیٹھ کے ہوتا ہے. اس میں چائے ہے اور جگہ جگہ پہ یہ بیٹھے ہوئے ناشتہ کر رہے ہیں. صبح صبح کا ٹائم ہے, ابھی پہنچے مسجد عبداللہ کے اندر, اور یہ دیکھیں قرآن شریف کے آگے بل پیپر لگا دیا گیا سیفٹی کے لیے. اور یہ ہے نیچے گراؤنڈ فلور, فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور پہ ہم اس ٹائم زمزم بند کر دیا گیا کیونکہ جمعرات کو آن کرتے ہیں اور ہفتے کو بند کر دیتے ہیں. سامنے دیکھیں قرآن شریف ہے, اور یہ لگتا ہے سیفٹی کے لیے. اب یہاں پہ صفائی ہوگی تو مٹی اندر نہیں جائے گی, اور یہ بھی جمعرات کو کھول دیتے ہیں, اور جمعے والے دن ہفتے والے دن اس کو بھی ڈھانپ دیتے ہیں. جتنے بھی یہ بنے ہوئے ہیں نا چھوٹے چھوٹے بلوشن, جہاں پر یہ بلو پیپر لگا ہوا ہے, یہ ٹوٹل قرآن شریف پڑھے ہیں. دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے, یہ جھومر لگے ہوئے ہیں, یہ لائٹنگ 24 گھنٹے آن رہتی ہے. اور اس جانب خانہ کعبہ شریف ہے, یعنی کہ ہم شامیہ میں کھڑے ہوئے ہیں, اور مطاف والی سائڈ پہ جس طرح یہ سامنے آپ کو روشنی نظر آ رہی ہے اس طرف خانہ کعبہ شریف کے سامنے. صبح صبح کا ٹائم ہے, ابھی پہنچے مسجد حرام کی چھت کے اوپر. یہ خوبصورت مناظر جبل کعبہ والی سائڈ, ابھی سورج طلوع نہیں ہوا. حاجی صاحبان نماز فجر کے بعد واپس نکل رہے ہیں اپنے روموں کی جانب. اب رش کم ہوگا, یعنی کہ آہستہ آہستہ 7 ساڑھے 7 8 بجے تک 60% حاجی صاحبان جو ہے نا وہ یہ نمازی زراعت واپس چلے جائیں گے. وہی حاجی صاحبان یہاں پہ رہیں گے جنہوں نے طواف کرنا ہے, جنہوں نے عمرہ کرنا ہے. تو تقریباً 8 بجے سے لے کر 7:30 بجے سے 11 بجے تک 11:30 بجے تک رش کم رہے گا, بہت ایزی رہے گا نیچے طواف کرنا. شیر نمبر حمام کے سامنے بھی دیکھیں, یعنی کہ وہ مین جگہ وہاں پہ بہت زیادہ رش رہتا ہے, لیکن ابھی دیکھیں بہت کم رش ہے. بند زیادہ باہر نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یعنی کہ ابراہیم خلیل روڈ کی جانب. اور یہ جو آپ کو پیچھے خالی جگہ نظر آ رہی, یہاں پہ جہالت کے دور میں زندہ بیٹیاں دفن کی جاتی تھی. یہاں سے آپ کو ٹیکسی مل جائے گی اگر آپ نے مسجد عائشہ جانا ہے, مسجد رانا جانا ہے, یا مکہ کے اندر کہیں بھی جانا ہے, تو یہاں سے آپ کو ایزیلی جبل عمر کے سامنے یہاں پہ ٹیکسی مل جائے گی. یعنی کہ جو مسجد حرام کا 74 نمبر گیٹ ہے اس کے سامنے راستہ باہر نکلتا ہے. ویو دیکھیں کتنا پیارا آ رہا ہے. صبح صبح کا ٹائم ہے, ہلکے ہلکے بادل ہیں, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, بہت ہی خوبصورت موسم بنا ہوا ہے. چاروں طرف صفائی چل رہی ہے حرم شریف کے اندر. اس میں کلین اٹھا دیے گئے ہیں, یہ جبل کعبہ والی سائڈ ہے, اور یہاں سے راستہ بنایا ہوا ہے جو حاجی صاحبان جبل کعبہ کی طرف باہر نکل رہے ہیں. یہاں سامنے زمزم پڑا ہوا ہے, اور یہ 8 نمبر حمام ہے مردوں کے لیے. سامنے دارالتوحید حاجی صاحبان جا رہے ہیں جنہوں نے طواف کرنا ہے خانہ کعبہ شریف کی جانب, دارالتوحید کی طرف سے گزریں گے. ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر مسجد حرم کے باہر والی سین کے ہیں. سورج طلوع ہوا ہے, اور اس جانب یہ راستہ مسجد حرام کے 44 نمبر گیٹ کی جانب جا رہا ہے. طواف کرنا بہت ہی آسان ہے, یعنی کہ اس میں اتنا زیادہ رش نہیں ہے. تو آپ نیچے خانہ کعبہ شریف کے بالکل قریب جو احرام میں حاجی صاحبان ہیں وہ طواف کر سکتے ہیں. تقریباً 11 بجے تک رش کم رہے گا, اس کے بعد پھر حاجی صاحبان
आना शुरू हो जाएंगे नमाज जोहर के लिए। इस तरफ सबने कलीन लगाए हुए हैं और यहाँ पे हाजी साहबान बैठे हुए हैं। सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा चल रही है और धूप बहुत मीठी मीठी लग रही है। ये खूबसूरत मनाजर, जोरों शोर से तैयारियां चल रही हैं रमजान शरीफ की माशाल्लाह। यहाँ पे काफी चेंजिंग हो गई है पहले से। हाजी साहबान आ रहे हैं इब्राहिम खलील रोड की जानिब से। मस्जिद हराम का सामने जो गेट है 88 नंबर है। ये पहला रास्ता जो इब्राहिम खलील रोड की तरफ से आप आए तो हरम शरीफ की तरफ इंटर होता है। सामने 87 88 नंबर गेट है बिल्कुल। और लेफ्ट साइड पे 8 नंबर हमाम है मर्दों के लिए और राइट साइड पे औरतों के लिए 4 नंबर हमाम है। तो भी रास्ता अंदर जाता है क्लॉक टावर के फर्स्ट फ्लोर पे इस जानिब से। और यहाँ से अलबैक मिलता है। पहले तो बिन दाऊद में जाना पड़ता था जो इब्राहिम खलील रोड पे है पीछे दारुल तौहीद के, लेकिन अब यहाँ पे भी एक शॉप बन गई है, यहाँ से भी अलबैक मिल जाता है। तो ये फार्मेसी मेडिसिन स्टोर 3-4 मेडिसिन स्टोर है यहाँ पे हरम के करीब करीब, यानी कि हरम के हदूद के अंदर। अभी आए इब्राहिम खलील रोड की जानी। आप में से जो यहाँ पे आए उम्रा के लिए उन्होंने ये रोड देखा होगा और आप में से किसी न किसी की इस रोड पे रहाइश भी होगी करीब करीब। अभी हम जा रहे हैं फलस्तीन होटल की जानिब बिस्मिल्लाह कुबरी की तरफ। अभी इतना रश ज्यादा नहीं है, हाजी साहब वापस जाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो मेट्रो यहाँ पे मक्का के अंदर चलती है ये वापस जा रही है। यहाँ भी साया बना रहे हैं, पीछे देखें ये लगा दी गई, इधर पिलर लगा दिए गए, कहीं कहीं तो छतरियां भी लगा दी गई हैं। काम चल रहा है। 100 में से 75% हज से वापस आ रहे हैं अपने रूमों की जाने और 25% जो एहराम में है जिन्होंने तवाफ करना है उम्रा के लिए वो जा रहे हैं इब्राहिम खलील रोड की तरफ से हरम शरीफ की जानिब में मिसविल्ला की जानिब। तो ये इब्राहिम खलील रोड है मिसविल्ला की तरफ से। अगर आप वापस आ रहे हैं हरम शरीफ की जानिब तो राइट साइड से इस तरफ से रास्ता हिजरा रोड पे निकलता है, बिल्कुल करीब हिजरा रोड है और मस्जिद हिजरा भी बिल्कुल करीब है, यानी कि इसी से आप राइट साइड जो हो जाए तकरीबन 4-5 बिल्डिंगें छोड़ने के बाद राइट साइड पे मस्जिद हिजरा भी है। ये इब्राहिम खलील रोड है और उस जानिब हिजरा रोड है। पर ऐसे जो है ना वो करीब करीब जो हाई सुबह हरम के पास लेते हैं वो इब्राहिम खलील रोड पे ही लेते हैं। और यहाँ देखें तकरीबन होटल बिल्कुल करीब करीब है हरम शरीफ के। और ये टोटल जो होटल है आजकल मैप पे हो गए, यानी कि ये सरकारी तौर पे हो गए हुकूमत की तरफ से। आगे भी होटल्स काफी बना रहे हैं नए 4 स्टार 5 स्टार जो कि वो भी मैप पे होंगे हुकूमत की तरफ से होंगे। अब जितने भी हाजियों को यहाँ पे रूम अलाउ होंगे हज उम्रे के लिए वो सरकारी तौर पे होंगे, वो मैप पे शो होंगे और वो आपको रैश पहले लेनी होगी तब जाके आपका वीजा लगेगा। और ये सामने छोटे छोटे बॉक्स रखे हुए यहाँ से आप सिमें खरीद सकते हैं। मोबाइली STC जैन और सबसे अच्छा नेटवर्क जो है वो STC का है लेकिन थोड़ा सा महंगा है। उसके बाद मोबाइली का है वो नेटवर्क वो भी अच्छा है जो आजकल वो भी 5G हो गया। यहाँ पे मोबाइली का वो थोड़ा सस्ता है और सबसे सस्ता जैन है, लेकिन उसकी ज्यादा यानी कि 50% बिल्डिंगों के अंदर सर्विस नहीं होती है। हाजी सुबान कबूतर चौक में जा रहे हैं, यानी कबूतर चौक से सीधे हरम शरीफ की जानिब 6 नंबर हमाम की तरफ से रास्ता इंटर हो रहा है वहां से। और ये गाड़ियां लगी हैं हाजियों की। हाजी सुबान अभी यहाँ से यानी होटलों से वापस निकल रहे हैं, उनका सामान रखा जा रहा है। मुमकिन किसी ज़ियारत के लिए जा रहे हूँ या मदीने जा रहे हूँ या एयरपोर्ट के लिए जा रहे हूँ। ज़ियारत के लिए तो नहीं, सामान रखा जा रहा है, या मदीने जा रहे होंगे या फिर एयरपोर्ट पे जा रहे होंगे। और यहाँ पे इस गाड़ी में पानी तकसीम होता है फी सबीलिल्लाह। और ये रोड है हिजरा रोड, यानी कि ये जो हाजी सुबान आ रहे हैं ये हिजरा रोड पे है, यानी कि हिजरा की तरफ से आ रहे हैं। और ये आप किसी भी तरह से आएंगे तो आपका ये कबूतर इस तरह इस्तेमाल करेंगे चारों साइडों पे। चाहे आप यानी कि अभी इब्राहिम खलील रोड की तरफ से हम जा रहे हैं तो इस जानिब से जाएं, वैसे भी ये कबूतर चौक मशहूर है तो इस तरफ से भी कबूतर आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप जबले काबा की तरफ से आ रहे हैं तो उस तरफ से भी आपको कबूतर देखने को मिलेंगे। अगर आप हरम रोड की तरफ से आ रहे हैं जिस तरह मस्जिद है उस तरफ से तब भी आपको कबूतर रास्ते में मिलेंगे। अगर आप आजाद रोड की तरफ से आ रहे हैं जिस तरफ 3 नंबर हमाम है क्लॉक टावर के राइट साइड से तब भी आपको
آپ کا کبوتر ہی استقبال کریں گے. اور ماشاءاللہ ان کی خوراک، ان کا رزق دیکھیں کہ آپ کسی طرف سے بھی آئیں گے تو چاروں سڑک پہ تو اسی طرح دانا چل رہا ہوگا. حاجی صاحب دانا ڈال رہے ہوں گے اور یہیں سے یادگار پکچریں لے کے جاتے ہیں. تمام کے پیچھے جو کبری ہے اس کے نیچے یہاں پہ آپ پیسہ چینج کرا سکتے ہیں. یہاں پہ لکھا صراف منی ایکسچینج بھی لکھا ہوا ہے، عربی میں یعنی کہ لکھا ہوا ہے اصراف، اور انگلش میں منی ایکسچینج. دنیا کے کسی بھی ملک سے آپ آئیں تو وہاں یہاں سے آپ ایزیلی منی ایکسچینج یعنی کہ پیسہ چینج کروا سکتے ہیں. یہ لوکیشن 6 نمبر عوام ہے، اس کے پیچھے یعنی کہ ابراہیم کلی روڈ پہ. یہ سامنے دیکھیں، یہ وہ راستہ ہے جو ابراہیم کلی روڈ کی طرف سے حرم شریف کی طرف انٹر ہوتا ہے. اور جو سامنے مین گیٹ ہے 79 نمبر گیٹ، کنگ فہد گیٹ، بالکل وہ سامنے آتا ہے. یہ 6 نمبر حمام ہے. اس جانب یہ 6 لکھا ہوا ہے، آگے 7 یعنی کہ عورتوں کے لیے ہے. 6 نمبر مردوں کے لیے ہے، لیکن یہ 7 نمبر کی بائک سائڈ ہے. اس طرف سے مرد باہر نکلتے ہیں، نیچے سے 20 منٹ کا راستہ ہے. جو 6 نمبر حمام کے فرنٹ سے اندر آتے ہیں واش روم کے. اوپر جو ہے اوپر والا ایریا یہ عورتوں کے لیے ہے. تو یہاں دیکھیں وہی چھوٹے چھوٹے باکس سمیں فروخت ہو رہی ہیں. اور یہاں پہ اذان عصر سے پہلے ہی تقریباً 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ کافی رش پڑ جاتا ہے. یہ پورا راستہ فل بھر رہا ہوتا ہے حاجیوں کے لیے. حاجی صاحبان حرم شریف کی طرف آ رہے ہوتے ہیں. یہ تقریباً ایک مین راستہ یہ ہے 6 نمبر حمام کے لیفٹ اور رائٹ دونوں طرف سے. اور ایک جو راستہ ہے وہ جبل کعبہ والی سائڈ ہے، بالکل جبل عمر کے سامنے، یعنی کہ جہاں پہ جہالت کے دور میں زندہ بیٹیاں دفن کی جاتی تھی اس کے ساتھ ہی. اور دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں، یا 6 نمبر حمام جو ہے اس کے پیچھے یہاں پہ اپنے آپ بیگ وغیرہ جمع کروا سکتے ہیں. یہ دیکھیں پیچھے لکھا ہوا بھی ہے. یہ 7 نمبر حمام ہے اور یہ 6 نمبر. یہاں پہ آپ کو عربیہ مل جائیں گی یعنی کہ ریڑیاں جس پہ حج صبح طواف کرتے ہیں. یہاں سے آپ لے کر سبیل بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے لے کر آپ استعمال بھی کر سکتے ہیں. اور یہ ہے سامنے وہ گیٹ، کنگ فہد گیٹ 79 نمبر گیٹ، جو کہ سیدھا خانہ کعبہ شریف کی طرف جاتا ہے. نماز ظہر کے لیے حاجی صاحب آنا شروع ہو گئے ہیں حرم شریف کی جانب. اب آستہ آستہ رش بڑھے گا. 11 بج رہے ہیں. حاجی صاحبان کافی تعداد میں نماز ظہر کے لیے حرم شریف کی جانب رخ کر رہے ہیں. یہ جتنے بھی حاجی صاحبان اس طرف پہ آ رہے ہیں، یہ کچھ جاد روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں اور کچھ آ رہے ہیں حرم روڈ کی طرف سے، یعنی کہ جس طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک ہے اس طرف سے. صبح یہاں پہ اتنا رش نہیں تھا، ابھی دیکھیں ماشاءاللہ آستہ آستہ رش بڑھ رہا ہے. اس سے پہلے یعنی کہ 11 بجے سے پہلے اور 7:30 8 بجے کے اندر طواف کر سکتے ہیں آپ ایزیلی، یعنی کافی رش کم ہوتا ہے. اب آستہ آستہ رش بڑھنا شروع ہو گیا ہے اور اب تقریباً رات 11 تک رش فل ہو جائے گا، یعنی کہ مسجد حرام کا اندر اور باہر والا سین جو ہے نا فل بھر جائے گا. ابھی دیکھیں کتنا رش ہے، 11 بج رہے ہیں. اصل ٹائم تو یہ جگہ بالکل خالی نہیں ہوگی. یہاں سے ایس کچھ کلاک ٹاور کے اندر جا رہے ہیں. سامنے آپ کو گرین لائٹ نظر آ رہی ہے بالکل حجر اسود کے سامنے، اور اس جانب خانہ کعبہ شریف ہے. انشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر مسجد عبداللہ کے ٹاپ روف کے ہیں اور گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ڈے بی ڈے اب گرمی زیادہ ہوگی یہاں پہ. اور یہ جو پہاڑ پیچھے آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان پہاڑوں پہ کسی دور میں قبیلہ قریش رہتا تھا. اور یہاں سے آپ کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتے ہیں. یہ خوبصورت مناظر اس ٹائم کافی زیادہ رش ہے. دیکھیں خانہ کعبہ شریف کا جو گراؤنڈ فلور ہے فل بھرا ہوا ہے حاجیوں سے. 2 بج رہے ہیں اور یہ جو حاجی صاحبان گرین لائٹ کے بالکل ساتھ ہی باہر نکل رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں جس طرف صفا پہاڑی ہے، صفا پہاڑی کی جانب. سامنے گرین لائٹ چل رہی ہے. میں دعا کروں اس مقدس جگہ پہ، اس پیارے گھر میں، کہ اللہ پاک آپ سب کو اس مقدس جگہ کی، اس پیارے گھر کی جلد زیارت نصیب فرمائے. آپ اپنی فیملی اپنے بچوں کے ساتھ اس مقدس جگہ پر آئیں، خانہ کعبہ شریف کی زیارت کریں اور پیارے محبوب کے
گھر کی زیارت کریں. ماشاءاللہ بہت زیادہ رش ہے اس ٹائم. قریباً صبح 7:30-8 بجے سے لے کر 11 بجے تک رش کم رہتا ہے. اس کے بعد پھر آہستہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. ویسے بھی ابھی موسم چینج ہو رہا ہے, آگے گرمی آ رہی. گرمی کی شدت میں بھی آہستہ آہستہ اضافہ ہو رہا ہے. یہ جو وائٹ دیوار ہے نا, جس طرف 3 طرف پیلے پیلے براندے ہیں, ایک طرف یہ وائٹ دیوار ہے. جس طرف یہ سامنے گرین لائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے, اسی جانب صفا مروہ ہے. اور یہ گرین لائٹ جو ہے یہ حجر اسود کے بالکل سامنے ہے. رش کافی زیادہ تو نہیں پتا چلتا, یا بندہ جو پہلی دفعہ یہاں پہ آتا ہے اس کو بھی نہیں پتا چلتا کہ حجر اسود کہاں پر ہے, یعنی کہاں سے پہلا طواف شروع ہونا ہے. تو یہ گرین لائٹ بھی لگی ہوئی ہے, یہ باہر بھی لگی ہوئی ہے, سیم اندر بھی لگی ہے, تینوں فلوروں پہ. یہ بالکل سامنے حجر اسود کے ہے گرین لائٹ. ماشاءاللہ ابھی باہر اتنا زیادہ رش نہیں ہے. دیکھیں مسجد کے اوپر جو مسجد حرام کی چھت ہے اس کے اوپر کلین لگے ہوئے ہیں, لیکن رش کوئی نہیں ہے. اوپر حاجی نظر ہی نہیں آ رہا, کیونکہ گرمی کی شدت میں کافی اضافہ ہو گیا ہے. لیکن نیچے دیکھیں گراؤنڈ فلور پہ اس ٹائم فل بھرا ہوا ہے. سبحان اللہ. یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں, یا اللہ پاک ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان, جتنی ماں بہنیں بے اولاد ہیں, یا اللہ پاک ان سب کو نیک صالح لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما. یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان بے روزگار ہیں, یا اللہ پاک ان سب کو ایک اچھا روزگار عطا فرما. یا اللہ پاک جس جس بھائی نے, جس جس ماں بہن نے مجھے دعاؤں کا بولا, یا اللہ پاک ان سب کی دعائیں قبول فرما. یا اللہ پاک ان سب کی نیک خواہشات پوری فرما. یا اللہ پاک ان سب کو ان کی فیملی کے ساتھ اس مقدس جگہ کی, اس پیارے گھر کی, بیت اللہ شریف کی اور پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ پاک جس جس ماں بہن نے, جس جس بھائی نے مجھے کمنٹس کیا, یا اللہ پاک ان کی نیک خواہشات, یا اللہ پاک ان کی دعائیں قبول فرما. یا اللہ پاک ان سب کو ان کے مقاصد, ان کے جو جو انہوں نے مجھے بولا ہے, یا اللہ پاک تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں اس مقدس جگہ میں, اس خانہ کعبہ شریف کے سامنے, کہ اللہ پاک ان کی دعائیں قبول فرما. مجھے کسی بھائی نے کمنٹس کیا تھا کہ خادمین کے ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہو تو وہ کیسے پتہ چلے گا اور کہاں سے ہم لے سکتے ہیں. یہ تقریباً پاکستان کے جو بڑے بڑے شہر ہیں ان کے اندر یہ ایجنسیاں موجود ہیں, جیسا کہ اسلام آباد ہے, کراچی ہے, لاہور ہے, ملتان ہے, کوئٹہ ہے, اور اس طرح جو بڑے بڑے شہر ہیں ان میں. اور دوسرا یہ کہ جو کمپنیاں یہاں پہ خادمین لیتی ہیں, ان میں سے 2 کمپنیاں ہیں جو یہاں پہ خادمین کا کام کر رہی ہیں. ایک سعودی سروس ہے اور دوسرا شرکا مجال ہے. یہ 2 ہی کمپنیاں ہیں. ایجنٹ جو ہے وہ زیادہ تر آج کل جو ہے نا وہ فراڈ ہی کر رہے ہیں کہ اتنے ویزے خادمین کے ہمارے پاس ہے, اتنے ویزے, اور کسی کی ٹکٹ فری ہے اور کسی کا ویزا فری ہے اور کسی کی دونوں چیزیں فری ہے, تھوڑا بہت خرچہ آتا ہے, یعنی کہ اس طرح کے اس طرح سے بلاتے ہیں. لیکن میں نے جو یہاں پہ دیکھا ہے وہ 2 ہی ایسے شرکے ہیں جو یہاں پہ خادمین لیتے ہیں. تو باقی سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے یہ تو ایجنسیوں سے پتہ چلتا ہے, لیکن ایک ایپ بھی ہے جہاں سے آپ پتہ کر سکتے ہیں. یعنی ایجنٹ اگر آپ کو کوئی بولتا ہے کہ خادمین کا ویزا میرے پاس ہے, تو اس سے پہلا سوال تو یہ کریں کہ وہ کون سی کمپنی ہے, کون سا شرکہ ہے. یعنی کہ 2 ہی شرکے یہاں پہ کام کر رہے ہیں, میں نے تو 2 ہی دیکھے ہیں. تو ان میں سے اگر کوئی بتا رہا ہے تو وہ شرکے اور جو ویزا وہ دے رہا ہے اس کی معلومات لے کر آپ ایک ویب سائٹ ہے اس پہ جائیں اور وہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں. نہیں تو جو ایجنسی ہے قریب آپ کے کسی بھی شہر سے آپ ہو تو کوئی ایجنسی ہے, وہاں سے بھی آپ پتہ کر سکتے ہیں. تو اس کی معلومات آپ ایجنسیوں سے لے سکتے ہیں, تقریباً بڑے بڑے شہروں میں ہیں. آپ سب سے شیئر کرتے ہیں کہ آپ ویزا کیسے چیک کر سکتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ نے سعودی عرب آنے کے لیے کوئی وزٹ ویزا لیا ہے, ورک ویزا لیا ہے, خادمین کا ویزا ہے یا عمرہ حج کا ویزا ہے, تو آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں گھر بیٹھے. تو آپ کو وہ بتاتا ہوں کہ ایک ایپ ہے جس کا نام ہے وفاق, MOFA. وفاق ایپ ہے, اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں. ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس میں لاگ ان ہو جائے. لاگ ان ہونے کے بعد آپ نے اس کو کس طرح چیک کرنا ہے, تو آپ نے اپنا پاسورڈ نمبر لگانا ہے اور لکھا ہوتا ہے ویزا نمبر, وہ لگانا ہے, اور اس کے آپ نے ڈیٹ آف برتھ لگانی ہے. تو وہ آپ کا ٹوٹل جو ہے وہ سامنے آ جائے گا آپ کے
کفیل کا نام ہوگا وہ سامنے آ جائے گا، کمپنی کوئی ہے اس کا نام تو وہ شو ہو جائے گا، یعنی کہ جو لیگل ہوگا آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اگر ان لیگل ہوا یا ویزا نہ لگا ہوا تو کوئی اس کا ڈاکومنٹ شو نہیں ہوگا کسی قسم کا، تو وہ گھر بیٹھے آپ اسی طرح چیک کر سکتے ہو۔ اپلیکیشن کا نام آپ کو میں نے بتا دیا ہے، MOFA، وفا، یعنی کہ یہ سعودی عرب سے، یعنی کہ جو صدر کا وزیر خارجہ ہے ان کی طرف سے، یعنی کہ آپ وہاں پہ جا کے اپلیکیشن پہ چیک کرتے ہیں تو ایزیلی اپنے گھر بیٹھے ٹوٹل انفارمیشن وہاں سے لے سکتے ہیں کہ یہ ویزا جیلی ہے، یہ کمپنی ہے یا نہیں ہے، یا ہمارا ویزا لگا ہے یا نہیں لگا، یا ہمارے ساتھ فراڈ تو نہیں ہو رہا، وہ ٹوٹل وہاں پہ بتا دے گا۔ تو وہاں پہ جا کر آپ بہت ہی ایزیلی، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس ایپ سے ہی آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے شیئر کریں کہ آپ کے توسط سے دوسرے لوگ بھی حرم شریف کی ڈیلی زیارت کر سکے۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو سے کل ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔